اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پودے لگا رہا تھا۔ فرمایا، ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات، حاجات اور مقاصد اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلائے۔ جن مصیبتوں میں اور مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بیماریوں سے نجات دلائے، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، یا جن کے پاس گھر نہیں ہے اپنا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کوئی اپنا انتظام فرما دے گھر کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے میری دعا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ انہیں اپنا گھر جو ہے وہ مل جائے، اور وہ اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں رہنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں اور مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پسند کی نوکریوں سے نوازے، اور رشتے کی وجہ سے یعنی کہ شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی اس حوالے سے مجھے میلز بھی آتی ہیں دعاؤں کے لیے بھی، اور وظیفے بھی پوچھتے ہیں آپ لوگ، اور اس چیز کے لیے کہ بہت سارے لوگ ماں باپ بہت پریشان ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ تو میرے دعا ہے کہ جو بھی لڑکیاں اور لڑکے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی نصیب نہیں کھل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصیب کھول دے، ان کے لیے بہترین رشتوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے اور ان کے اچھے نصیب کرے، اور ان کے لیے اگر کوئی رکاوٹیں رزق کے حوالے سے ہیں یعنی کہ شادی کے لیے مال نہیں ہے ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ انہیں شادی کے لیے انتظامات فرما دے۔ تو بہرحال جو بھی پریشانی ہے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ان کی دور فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ اخلاص کا ہی ایک عمل ہے، اور بہت ہی گارنٹیڈ اور بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ ہے دشمنوں سے نجات کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ دشمنوں سے پریشان ہیں، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ جو میں آج آپ لوگوں کے لیے سورہ اخلاص کا لے کر آئی ہوں، یہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے گا، آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اگر آپ یقین رکھ کر یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہتی چلوں کہ میرے چینل کو جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو وہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں کہ انہیں میری ویڈیوز کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ میری روزانہ جو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی میری جو ویڈیو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ اور جو لوگ پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں وہ بیل آئیکن کو چیک کر لیں، کیونکہ بعض لوگوں کی مجھے میلز آئی ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آج کل نہیں مل رہا، تو آپ لوگ بیل آئیکن چیک کر لیں کہ آپ نے پریس کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، تاکہ پھر آپ کو بھی نوٹیفیکیشن ملنا شروع ہو جائے۔ اور ویورز ویڈیو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ آپ نے میری ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ ہر ڈیٹیل، جتنی بھی ڈیٹیل، جو سوال آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ سارے میں پہلے سے ویڈیو میں بتا چکی ہوتی ہوں، لیکن آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کیونکہ میں نے لکھا بھی ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بول کے بھی بتایا ہوتا ہے، تو آپ دونوں کام کرا کریں
تاکہ اگر آپ کو میری آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تو لکھا ہوا دیکھ لیا کریں. اگر لکھا ہوا سمجھ نہیں آتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی ہے، تو میرا بولا ہوا آپ سمجھ جایا کریں. تو آپ ویڈیو اچھی طرح سے 2 سے 3 بار دیکھا کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جو وظیفہ میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ اخلاص کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں. یہ عمل ہے آدھی رات کا، ٹھیک ہے. رات کو آپ نے دیر سے یعنی لیٹ نائٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آدھی رات کے وقت یہ عمل ہوگا. اس کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ رات کو 1 بجے یا 2 بجے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ رات کے وقت حاجت کے نفل 2 ادا کریں گے، ٹھیک ہے. حاجت کے 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں. اس کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اسی جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے. اپنی جگہ چھوڑے بغیر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. 100 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 100 بار جب آپ سورہ اخلاص کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 115 یعنی 115 ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ الصمد یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ الصمد پڑھنا ہے 115 مرتبہ. پہلے آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 115 مرتبہ آپ اللہ الصمد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور اپنے دشمن سے نجات کے لیے دعا مانگیں. اور درود شریف دعا سے پہلے اور بعد میں آپ نے پڑھنا ہے. یہ میں نے آپ کو کلیئر واضح بتا دیا کیونکہ آپ کے کمنٹس میں نے دیکھے تھے پچھلی ویڈیو میں بھی، ان سے آپ نے پوچھا تھا کہ سورہ اخلاص سے پہلے اور بعد میں کتنی بار ہمیں درود شریف پڑھنا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دعا سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. اب آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. درود ابراہیمی پڑھیں، آپ 3 مرتبہ پڑھیں، دعا مانگیں اپنے دشمن سے نجات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمن سے محفوظ رکھے، اس کی چالوں سے محفوظ رکھیں آپ. اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں اچھی طرح سے، کم از کم 10 سے 15 منٹ آپ اپنے لیے دعا مانگیں. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. اس طرح آپ کا یہ جو 1 دن کا عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ نہیں ہے، آپ اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ہر قسم کے دشمن سے، چاہے وہ آپ اس کو جانتے ہیں چاہے آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ غیب کا آپ کا کوئی دشمن ہے جس کا علم ہی نہیں ہے آپ کو، آپ ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رہیں گے. یہ عمل اپنے بچاؤ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. بعض لوگوں کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس کا دشمن ہے. تو یہ سب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے. تو یہ بہت گارنٹیڈ اور بہت مجرب عمل ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور آپ لوگ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے دشمنوں سے نجات ضرور حاصل کر لیں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں سے نجات دلائے. تو یہاں پر میری آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم، اور امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیجئے. ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا